جی پروگرام بریکنگ بیریئرز عالیہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. ذرا جلدی سے بات کر لیتے ہیں، فٹافٹ بات کرتے ہیں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو آئندہ دنوں میں مستقبل ہے وہ سامنے ایک پکچر سی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کس طریقے سے. سب سے پہلے بات کیے لیتے ہیں عمران خان صاحب کی. کل میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان کو بلایا گیا ہے جی آئی ٹی کی طرف سے. جی آئی ٹی یعنی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر بنی ہے اور اس میں ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ 10 جے آئی ٹیز بنی ہیں، کوئی 10 انویسٹیگیشن ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہیں. عمران خان جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے. اب عمران خان جے آئی ٹی میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو جواب لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز اس میں نامینیٹ کیے ہیں کہ میرے ریپریزنٹیٹیو میری طرف سے پیش ہوں گے، لیکن جے آئی ٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ جنا ہاؤس حملے کی جے آئی ٹی کا نمائندوں کے ذریعے عمران خان کا جواب قبول کرنے سے انکار. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا صاحب، آپ کو آنا پڑے گا اور جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ ڈائریکٹ آپ سے ہوگی. جبکہ عمران خان نے اس میں جو پلی پیش کی ہے اور جو ان کو لکھ کر جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں، وزیر آباد میں ایک نہایت خطرناک قاتلانہ حملے کا نشانہ بن چکا ہوں اور سلامتی کو لاحق سنگین خطرات کے باوجود عدالتوں میں پیشی ناگزیر ہے. اخراجات کے پیش نظر زمان پارک سے انویسٹیگیشن میں شمولیت قابل تحسین ہوگی. جے آئی ٹی کی جانب سے پہلے بھی ایسا کیا جا چکا ہے اور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بھی اس حوالے سے انتظامات کی ہدایت دے چکا ہے اور ویڈیو لنک یا کوسچنئر کے ذریعے انویسٹیگیشن میں شامل ہو سکتا ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ میں ضرورت کے بنا باہر نہیں نکل سکتا، میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو آن لائن مجھ سے گفتگو فرما لیں یا پھر میرے ریپریزنٹیٹیوز ہیں آپ ان سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. عمران خان اگر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم تھے تو کیا نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے؟ نواز شریف تو 3 ٹائمز پرائم منسٹر پاکستان کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے اپنی شاید ایک ہیئرنگ بھی مس نہیں کی اور ہم گواہ اس کے، کیونکہ اس کے پر ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں. صبح 8-9 بجے وہ جایا کرتے تھے، مریم نواز اور نواز شریف یہ اپنی ہیئرنگز جا کے اٹینڈ کیا کرتے تھے. اب اس وقت جو صورتحال تھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی جان کو خطرہ ہو، جس طرح کی اس وقت ایک کنفرنٹیشن چل رہی تھی اور انہوں نے کوئی اپنی ہیئرنگ مس نہیں کی. یہ بات ہمیشہ سامنے رہے گی اور اس کو یہ کمپیریزن کیا جاتا رہے گا کیونکہ عمران خان جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ عمران خان کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں نا، آپ جب سے یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں تو خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر پیش ہوتے ہیں کئی ایک مرتبہ بلانے کے بعد، اپنی کچھ ہیئرنگز مس کرنے کے بعد، پھر جب ایک اس پوائنٹ تک معاملہ پہنچتا ہے کہ بھائی اب تو کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں چلیے اب میں ایک ہیئرنگ میں چلا جاتا ہوں. پھر یا تو ان کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے لوگوں کا اور پھر اس کے علاوہ چلیں پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو گرفتاری کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے. اور اس وقت یہ والے بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ان کو کیونکہ گرفتاری کا ڈر ہے، ان کی ٹانگ پر جو ہے وہ گولی بھی لگی ہوئی ہے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ چلے تھوڑا سا ان کو ذرا مارجن دے دیں، اتنی بہت ساری جو ہیں ان کے ساتھ ذرا پرابلمس چل رہی ہیں. لیکن اس وقت تو دیکھیں وہ کیونکہ اب تو اس کے بعد وہ ویل چیئر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب وہ صحیح چلتے بھی ہیں. اب جان کو خطرہ تو ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن اس بنا پر کیا کوئی عدالت کسی بھی جب بلائے کسی کو تو وہ کوئی بھی اسے یہ کہہ دے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے تو کیا وہ اس کو پھر یہ مارجن دے سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے عدالتوں نے اس طرح کے مارجنز نہیں دیے. یہ جو ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ اس میں تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ عدالتوں کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے نہیں دیتے، ورنہ ویڈیو لنک کے لیے تو پھر عدالتیں ختم کرتے ہیں. دیکھیے ویسے تو آج کل وہ آن لائن سلسلہ چل نکلا ہے نا پورے ملک یا پوری دنیا میں، تو وہ تو پھر آپ کو عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو ہی آن لائن کر سکتے ہیں اٹینڈ. تو یہ سچویشن رہی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو اب ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کہ عدالت کی طرف سے کیا جو ہے. اچھا، اسی سے کیونکہ سملر ایک اور کیس ہے اور وہ یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو ڈیم والے بابا جی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کی ایک آڈیو آئی تھی اور وہ آڈیو ہم نے آپ کو سنائی بھی تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹکٹ لے دی ہے پی ٹی آئی کی تو یہ اتنے کروڑ لے کے جو ہیں وہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے،
تو وہ اس کے اوپر اور کچھ اور بھی ایسی آڈیوز ہیں جن کے اوپر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. تو جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کو بلایا گیا ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ کیا ہے, خان صاحب والا معاملہ وہی سملر پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکا جائے, اس کارروائی کو, اور مجھے نہیں بلایا جا سکتا. تو اب عمران خان تو 22ویں وزیر اعظم ہیں, تو ثاقب نثار جو ہیں وہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, تو ان کے بیٹے کو بھی نہیں بلایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پریویلیجڈ لوگ ہیں, جو بہت بڑے بڑے ڈیزگنیشنز پہ رہ چکے ہیں, ان کو نہیں بلایا جا سکتا, اور باقی جو عام عوام ہیں وہ بیچاری جو ہے رولتی کھلتی کسی بھی طریقے سے پہنچے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ایسے کیسز بھی ہوئے کہ جس میں 14 سال سزا کاٹنے کے بعد خبر یہ آئی ہے, کئی خبریں ایسی چلی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں, کہ ان کو بری کر دیا گیا کہ سوری وہ غلطی ہو گئی تھی, آپ کا کوئی قصور نہیں تھا, آپ کو رہا کیا جاتا ہے. ایسے کیسز بھی یہاں پہ ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ پھر ٹھیک ہے, پھر ثاقب نثار کے بیٹے کی بھی بات مان لیں, تو یہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آج جو سب سے اہم بات ڈسکس کرنی ہے, جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہیں. لگتا ہے کہ 4th ٹائم نواز شریف کی قسمت میں وزیر اعظم بننا لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہ جو ایک آیا, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے پروگرام میں, کہ ایک نئے قانون جس کے اوپر پریزیڈنٹ عارف الوی, عمران خان کے پریزیڈنٹ نے سگنیچر کر دی ہیں, جس کے بارے میں 2-3 طرح کی رائے میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اس سے نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا نہیں اس سے نہیں اٹھا سکتے. لیکن مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ایسا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور پریزیڈنٹ عارف الوی کا اس کے اوپر سائن کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اب موقع وہ آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے پرائم منسٹر کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب انہوں نے ان سے پوچھ کے کیا ہے, یا عمران خان کو بتایا ہے کہ سر اب بات یہ ہے کہ میں اور کیا کروں, سب کو پکڑ کے لے گئے ہیں, اب میں بینگ اے پریزیڈنٹ اس وقت یہاں پہ موجود ہوں, میرے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ اگر مجھے پکڑ لیا, یا بہت ساری ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ مجبوریاں بتائی ہوں, یا دونوں نے ڈسکس کر کے, تو انہوں نے جو سگنیچر کیے ہیں اس کے اوپر, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین عمران خان کے, جو عمران خان کو لانے والے, اوپر لے جانے والے اور بہت سوں کے ساتھ, لیکن وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے اس وقت وہ عمران خان کے سب سے بڑے اوپوننٹ ہیں جہانگیر ترین, کیونکہ جہانگیر ترین کی پارٹی جو ہے نا وہ اس وقت اسلام آباد اپنے طیارے میں روانہ ہو چکے ہیں. یہ وہی طیارہ ہے جس کے اوپر عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے وہ لوگوں کو بھر بھر کے لایا کرتے تھے. اب اسی طیارے میں وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے لوگوں کو بھر بھر کے اکٹھا کر رہے ہیں, اور عمران خان بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ جو اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد, اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اب بن گیا ہوں, میں طاقتور ہو چکا ہوں, تو اب ان کی مجھے ضرورت نہیں رہی. ایسا ہوا ہے, عمران خان ان کو چھوڑ چکے ہیں, انہوں نے نہیں چھوڑا عمران خان کو, خان صاحب نے ان کو چھوڑا ہے, اپنے ان دوستوں کو. اچھا, وہ جہاز میں اپنے کاروائیاں کر رہے ہیں فل ٹائم, اور انہوں نے لوگ بھی جمع کر لیے ہیں, اور آپ دیکھیے گا اگلے 1-2 دن کے اندر ان کی پارٹی کے نام کا یہ سارا اعلان ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد جہانگیر ترین کیا وزیر اعظم بنیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف باہر سے آ کر وزیر اعظم بنے. اب ان کے اوپر سے نااہلی ختم ہو جائے گی, میں آپ کو ابھی بتائی دے رہی ہوں, آپ دیکھ لیں گے آگے. ڈسکوالیفیکیشن ان کی ختم ہو جائے گی, کوالیفائی ہو جائیں گے, پھر وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, سب ہو سکتا ہے. اور جو بھی سسٹم ہوا اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے. اور ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین بھی ایک بڑا اہم ان کا رول بھی ہوگا, اور ڈیزگنیشن بھی ہوگا. وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں فیڈرل میں نظر آتے ہیں, پنجاب میں نظر آتے ہیں, کہاں پر نظر آتے ہیں, لیکن یہ سب لوگ جو اس وقت ہے یہ ان کی حکومت بنتی ہوئی آگے نظر آ رہی ہے. اور ایک آخری بات اس پروگرام کی, کہ جو میں نے لائیو کیا ابھی کچھ دیر پہلے, اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں میرے ریکارڈڈ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں وہیں پر میرے چینل پر مسلسل لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے. کوشش میری ہوتی ہے کہ, کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ڈیولپمنٹس اس طریقے سے آتی ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اگر آپ بیٹھے رہیں تو پھر تو اسی لیے میں لائیو بھی کر دیتی ہوں, کوئی پروگرام اس طرح کر لیتی ہوں, تو اس کو بھی آپ چیک کر لیا کریں. اس میں یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو اپنے جو پریویس لائیو پروگرام میں آپ کو تفصیلی یہ بات بتائی تھی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو نیتھن پورٹر ہیں, وہ یہاں کے مشن آئی ایم ایف کے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو نظر ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت, کرائسس, وہ میں نے ڈیٹیل میں بتائی تھی انہوں نے کیا کہا تھا. تو اس کے اوپر پھر یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پلان کیا اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ عمران خان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا عمران خان جو ہے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں, یا عمران خان نے وہاں سے رابطے کیے ہیں کہ جب تک میرے لیے کوئی
حکومت میں شامل ہونے کا یا یہ جو اس وقت میرے اوپر مقدمات اور کرائسس ہے جب تک میں اس سے نکل نہیں آتا تو تب تک IMF کا پلان جو ہے وہ نہ دیا جائے. اس کے بعد ہم نے کچھ دن پہلے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہیں فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں دیتے تو نہ دیں، اوکے ہم اس کے بغیر ہی کام چلائیں گے. ہم اس کے بغیر کام تو شروع ہو گیا ہے، بجٹ بن رہا ہے، لیکن اب پھر پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ ان کو کال کی جو MD ہے IMF کی، تو اس کے بعد پھر یہ سچویشن آئی ہے کہ یہاں کا جو وہ اچھا ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اور وہ یہ کہا ہے کہ IMF سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتا ہے مگر سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا. نوٹس لیتے ہیں ہم لیکن اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. تو کہنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے نوٹس میں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر خان صاحب کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ تو ملک دشمنی ہے کہ آپ یہ نہیں لینے دے رہے اور اس وجہ سے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ کوئی کلیئر نہیں ہے اس وقت، یہ تو کلیریفیکیشن ہمارے پاس اس وقت آئیں گے کہ جب واقعی کوئی پروگرام وہ نہیں دیتے یا اس میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ اس کرائسس سے نہیں نکلیں گے تب تک نہیں ملے گا، تب ہمیں صحیح پکچر ہمارے سامنے آئے گی. لیکن یہ تو کافی عرصے سے باتیں کی جا رہی ہیں. میں نے کچھ دن پہلے جو پروگرام کیا تھا میں نے اس میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان امریکہ کی ریڈ لائن نہ بن جائے. اچھا یہ دیکھیں کہ عمران خان اتنے ماہرانہ طریقے سے، یعنی اتنے کمال طریقے سے سیاست کھیل رہے ہیں وہ اس وقت. اگر آپ نوٹس لیں اس کا، جس طرح انہوں نے نوٹس لیا اس چیز کا، آپ بھی ذرا نوٹس لے لیں، ہم بھی، کہ وہ امریکہ جس کو عمران خان کہتے تھے کہ رجیم چینج کروایا اس نے میرا، ان کے لیے سائفر اٹھا لہرا کے انہوں نے بات کی تھی اور پورا ایک ہمیں بیانیہ نیریٹو نظر آیا تھا. کنٹینرز پہ ان کے خلاف بہت زیادہ ایک کیمپین چلی تھی جس پہ وہ ناراض بھی ہوئے تھے. لیکن جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت کی، امریکہ، چائنا اور یہ جو کنٹریز کی بات کی جاتی ہے، اس میں ان کو کہیں نہ کہیں انہوں نے دیکھا اور ایسا ایک لوپ ہول نکال لیا یا ایک ایسی جگہ انہوں نے ڈھونڈ لیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں امریکہ کو اپنی طرف کر کے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں سیاست، جو وہ کھیل رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں. تو سیاست ہو رہی ہے جناب. اجازت دیں، کچھ اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. کیپ واچنگ.